بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت مند اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ جو نیک بخت ہوتے ہیں، تقدیر کے سیدھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ یقیناً جو لوگ آپ کے رب کے پاس تکبر نہیں کرتے، اس کی بندگی سے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یقیناً جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک مقرب ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر کر کے منہ نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی شان۔ آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقرب بندوں کی شان یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں ان کو شرم نہیں آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر شریعت کے کسی کام کو مارے تکبر کے چھوڑ دیتے ہیں یا اس میں کمی کرتے ہیں۔ دنیا والے فری وقت تلاش کرتے ہیں تاکہ موج اور مستی کریں اور دوستوں سے گپ شپ کریں، یہاں وہاں گھومنے جائیں، لیکن اللہ کے پیارے اور چہیتے بندوں کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ وہ تنہائی چاہتے ہیں تاکہ خوب اللہ اللہ کر سکیں۔ وہ فرصت کے لمحات کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں۔ یہ اللہ والوں کی شان اور دنیا والوں کی وہ شان۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں تکبر کرنا باعث ہلاکت ہے۔ بعض لوگوں میں غرور تکبر اتنا کوٹ پھوٹ کر بھرا ہوتا ہے کہ وہ اللہ مالک الملک کی بندگی اور اس کی شریعت پر عمل کرنے میں بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ازار یعنی پاجامہ، لنگی، پینٹ وغیرہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ نیچے لٹکانے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ تو نماز کے وقت درست بھی کر لیتے ہیں، لیکن بہت سو کو تو نماز کے وقت بھی یہ توفیق نہیں ہوتی، ہر وقت مفت کا گناہ کماتے رہتے ہیں۔ مردوں کے ٹخنے ہر وقت کھلے رہنے چاہیے، لنگی یا پاجامہ، پینٹ وغیرہ نیچے نہیں آنی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام تمام پیغمبروں کی سنت داڑھی کو رکھنا توہین سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنے کو توہین سمجھتے ہیں، داڑھی کٹانے کو فخر سمجھتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ دوسرے رکھنے والوں کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ذرا اس پر بھی غور کریں کہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں ٹوپی جیب میں کیوں چلی جاتی ہے؟ کیا اس میں اتنا بوجھ ہوتا ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ لبرل اور سیکولر مجالس میں ہی نہیں، خود مسلمانوں کے پروگراموں میں بھی اسلامی وضاقطہ اپنانے کی بات تو دور رہی، اسلامی وضاقطہ والوں سے بھی دوری بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غیروں کی نقالی کرنے والوں کو عزت دی جاتی ہے، جبکہ داڑھی ٹوپی والوں کی عزت تار تار کی جاتی ہے۔ غیروں کے طریقے پر جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے اور کھلانے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے، اور اس ملعون کا کام کو اسٹینڈری کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ شریعت کے مطابق بیٹھ کر کھانے اور کھلانے کو توہین سمجھا جاتا ہے۔ برقع پہننا کتنی عورتیں لڑکیاں اپنے لیے عزت اور کتنی اپنے لیے بوجھ مانتی ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تو چہرہ ڈھکا ہوتا ہے، لیکن کچھ دور باہر نکلتے چہرہ کھل جاتا ہے، بلکہ برقع ہی اتر جاتا ہے۔ گویا کہ رسماً اور مجبوراً پردہ کیا جاتا ہے، ورنہ جہاں موقع ملتا ہے وہیں پیچھے چھڑا لیا جاتا ہے برقعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں شرماتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بندہ ہو کر بندگی کرنے میں شرم محسوس کرے، یہ بندہ نہیں ہے، گندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء اکرام ہوں، فرشتے ہوں یا دوسرے نیک بندے ہوں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور لگے رہنے میں سجدہ بھی آتا ہے، تاہم اس کو اہتمام کے ساتھ پھر الگ سے بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو نہایت درجے پسندیدہ ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے تم نفل نماز کے سجدے کی حالت میں خوب عربی میں مسنون دعا کیا کرو، اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے 3 بار یہ سوال کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت میں جا سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ علیک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ وحط عنک بہا خطیئۃ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ جو آدمی خدا کے سامنے جھکتا وہ جگہ جگہ جھکتا پھرے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ اس میں کوئی شک نہیں، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات سجدے میں دعا کرنے کے متعلق ملتی ہیں وہ نفل نمازوں کے سجدوں میں دعا مانگنے سے متعلق ہیں۔ الگ سے دعا مانگنے کا ثبوت کسی حدیث سے صراحتاً نہیں ملتا۔ سجدے میں دعا کرنی ہو تو نفل نمازوں کے سجدوں میں عربی زبان میں دعائیں کریں۔ نماز سے باہر 2 سجدے، نماز سے باہر 2 سجدے ہیں۔ پہلا آیات سجدے کی تلاوت پر یا اس کے سننے پر سجدہ ہے، دوسرا کسی خوشی کی بات پر سجدہ شکر کا ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت یا دعا کے لیے صرف سجدہ کرنا حنفیہ کے نزدیک درست نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ سجدہ کر کے دعا کرنے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے۔ نماز کے علاوہ سجدہ کر کے دعا کرنے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، البتہ اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو نماز کے فوراً بعد سجدہ نہ کریں، جیسا کہ بعض لوگ نماز پڑھتے سجدے میں جا کر دعا کرتے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ دوسرے، سجدہ کرنے کو سنت یا مستحب نہ سمجھا جائے۔ تیسرے، اگر لوگوں کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو تو یہ سجدہ تنہائی میں کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نفل نمازوں کے سجدے میں صرف عربی زبان میں دعا کرے، اور وہ بھی ایسی دعا نہ ہو جو عام طور سے بندوں سے بھی مانگی جاتی ہو۔ مثلاً فرض اکیلا پڑھ رہا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ جماعت کے ساتھ صرف سجدوں کی تسبیحات پر اکتفا کرے۔ صحیح قول کے مطابق قرآن کریم میں سجدے کی 14 آیتیں ہیں۔ زیر درس آیت انہی میں سے پہلی آیت ہے۔ جو شخص عربی میں یہ آیت پڑھے یا سنے اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، سننے کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص قلم یا کمپیوٹر یا ٹیپ ریکارڈ وغیرہ سے سجدے کی آیت تحریر کرے لیکن زبان سے نہ پڑھے تو اس پر تلاوت کا سجدہ واجب نہیں۔ اگر ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ بار بار پڑھی یا سنی جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ واجب ہوگا۔ یہ آیت پڑھی گئی ہے، سجدہ ہو گیا سب کے ذمہ، سب کو ایک سجدہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، وہاں محلے میں پانی نہیں تھا، کنواں خراب ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو کہا، اپنے لڑکے کو، بیٹے شقوں میں سے مشق لیا اور لا کے جگہ ان کے غریبوں کے گھروں میں مشق بھر بھر کے پانی پہنچا دیں۔ بہت برا لگا بیٹے کو، جب دیکھا وہ نہیں کرتا، اپنا مشق اٹھا کے چل دیے اور جا کے غریبوں کے گھروں میں مشق بھر بھر کے لا کے پانی ڈالا۔ دیکھا تکبر ہے یا عاجزی ہے؟ مسجد میں اگر کوڑا پڑا ہے اتنی توفیق نہیں کسی کو جو اٹھا کے باہر ڈال دیں۔ یہ جھاڑو نہیں لگی تو جھاڑو لگا دیں، اعتراض تو کروا لو، خود کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں 14 طبق کا مالک اس کے گھر میں اگر جھاڑو لگانے لگے تو یہ تکبر ہے یا عاجزی بندگی ہے؟ اسی طرح کہیں کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں
تو ہمیں اپنے نبی کے طریقے کی غلامی کرنی چاہیے یا کافروں کی غلامی کرنی چاہیے؟ تو آج ہمارے ذہنوں پر کافروں کی غلامی چھا گئی ہے، اس لیے آج اللہ والے پریشان ہیں، اس قوم کا ہوگا کیا اب؟ جی، جو کرتا پہننے کو تو عیب سمجھتے ہیں، کرتا پہننے کو عیب سمجھتے ہیں، ننگے پھرنے کو فخر سمجھتے ہیں، تو تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں۔ ایسے لوگوں کو بھلا نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ داڑھی منڈا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حرام کھا رہے ہیں، اور قبر میں جہاں کو مرا جا کے 2 منٹ ڈالیے اپنا چلائے، ہنستے بکواس کرتے۔ احساس نہیں کہ تجھے بھی یہاں آنا ہے، اور یہاں آنے کے بعد حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ یہ تو ایک رسم پڑ گئی دفن کرنے کی، بس یوں سمجھو مسلمانوں کو، ورنہ تو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر کا ذکر سنتے ہی یا قبر کو دیکھ کے بہت رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ اتنا اور جنت جہنم وغیرہ کے ذکر سے نہیں ہوتے جتنا قبر کی وجہ سے آپ روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ رو، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اور آخرت کی جو ہے پہلی منزل ہے، اور یہ قبر عمل کا صندوق ہے۔ اگر پہلی منزل میں ناکام ہو گیا تو آگے بھی ناکامی ہوتا رہے۔ تو آج مسلمانوں کو دیکھو، نوجوان ہٹے کٹے سنڈے قبرستانوں میں گیند کھیلتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں حسین پور کا تو عجیب ہی حال دیکھا ہم نے، منہ چڑھا کر چلے گئے۔ اگر کوئی میں کہا انہیں کہتے سے لڑنے کو آویں، اگر تجھے گالی دے دے تو ابھی مارنے کو تیار ہو جائے گا، اور وہاں بے حرمتی ہو رہی مردوں کی اور بزرگوں کی، بڑوں چھوٹوں کی، اس کا فکر نہیں ہے، اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہے دین کے معاملے میں تو ہم چور ہیں، اور دنیا کے معاملے میں شہزور ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی بندگی نصیب فرمائے، اور کفر کی غلامی آج پھر سوار ہو چکی، جیسے انگریز آئے تھے اور انگریزوں کی غلامی آئی تھی۔ ایک آج نوجوان چائے میں برف کی ڈلی ڈال کے چائے پی رہا تھا۔ کسی نے کہا بھئی یہ کیا بے وقوفی ہے، یہ فیشن ہے؟ تو اس سے کیا ہوا تھا کہ ٹرین چلنے کو ہو رہی تھی، چائے گرم تھی، کسی انگریز نے جلدی کی وجہ سے ٹھنڈی گرم جلدی سے پی لوں، برف کی ڈلی ڈال کے اس میں اور چائے پی لی، جلدی سے ٹھنڈی بھی ہو جائے اور پی لی۔ اسی کا فیشن چل گیا مسلمان میں۔ دیکھا آپ نے، یہ حال ہے۔ کمی آستین لمبی، کام کرنے میں الجھ پلجھ ہوتی، لکھنے میں، تو انہوں نے ذرا آستینیں اونچی کر کے یہاں تک کر لی، انہوں نے یہاں تک کر لی۔ اور جیسے انگریز لباس بناتے ہیں ایسے یہ تو غلام کس کے ہوئے ہم؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے یا کافروں کے ہوئے؟ ایک آدمی وہ لایا تھا، وہ توپ صوب ہے وہ نام اس کا، کرتے کا، وہ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے نیچے تک، وہ حج سے آئے تھے، وہ لائے تھے میرے لیے، تو میں نے پہن کے ان کی جی خوش کرنے کے لیے پہن لیا، پھر اتار کے رکھ دیا۔ کہنے یہ پہن لیجیے، میں نے کہا نہ بھائی میں نے پہن کے چلتا کتا چپٹ جائے گا۔ میں نے کہا میں پہن کے چلوں گا کتے چپٹ جائیں گے باہر، کیونکہ یہاں کا ماحول نہیں ہے، یہاں کا یہ لباس نہیں ہے۔ جب یہاں کا یہ لباس نہیں ہے تو پہننا بھی مناسب نہیں ہے۔ اب تم تو کرتے پھر کرتا پہن کے کتے تمہارا پیچھا دابیں گے، تو میں نے اس کو پہنا نہیں، کیونکہ رواج نہیں ہے یہاں۔ لیکن جب اس کا رواج اگر نہیں ہے تو پسند تو کریں کہ اللہ کے رسول کا لباس تھا ایسے لمبا کرتا پہننا، اور عربی لوگوں کا، صحابہ کا لباس تھا کرتا لمبا پہننا، لباس تھا، لیکن کرتا پہننا تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو لیکن یہ جو پینٹ شرٹ اور بل شرٹ جو پہنتے ہیں یہ تو کافروں کی کھلی رسم، اپنے بچوں کو پہنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذہن پر کفر جم چکا ہے، تمہیں اللہ کے رسول کی ادا پسند نہیں، بلال حبشی کا چہرہ پسند نہیں، ابو بکر عثمان اور غنی عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ پسند نہیں، حضرت علی کا چہرہ پسند نہیں، تمہیں چہرہ پسند ہے تو منموہن سنگھ کا، جیسے اس کے مچھیں ایسے ان مسلمانوں کی مچھیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں صاحب ہیں فلاں صاحب ہیں۔ ڈھیر سے زیادہ جہنم میں گرنے کو ہم خود تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت، اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھال رہا ہے، تھوڑے تھوڑے جھٹکے دے رہا ہے، مان جائیں، نہیں مانیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جھاڑو بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے گا بھائی۔ تو ذہن پر اپنے لاؤ حضور کی سنت ہے، حضور کے عاشق بنو۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے مدینہ شریف تو اس حضور کے روضے پہ نہیں گئے، ادھر جو ستون تھا اس کے آڑ میں کھڑے ہو گئے، اور یوں دل پہ شرمندہ، آنکھوں میں آنسو کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کروں، حضور کے سامنے اپنا چہرہ کروں،
میں اس قابل نہیں ہوں، گنہگار ہوں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عالم اور بڑے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، یوں فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں جب درود یوں کھڑے پڑھتے رہے تو روز مبارک سے آواز آئی کہ ہمیں اس سے محبت نہیں ہے جو ہماری تعریف زیادہ کرے، ہمیں اس سے محبت ہے جو ہمارے سنتوں پر عمل کرے، جو ہمارے طریقے پر۔ اگر ہم 3 سانس میں دانے ہاتھ سے بیٹھ کے پانی پئیں گے، یہ اللہ کو اس کے رسول کو پسند ہے جی۔ اور بہترین قسم کا شربت ہو اور کھڑے ہو کر کے ننگے سر اور اپنے ایک کھبے ہاتھ سے پی رہا ہے، یہ اس کا مزہ آ جائے گا، اللہ اس کے رسول راضی نہیں۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے بھائی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو خوش کریں، اور اللہ اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ کب خوش ہوں گے؟ جب رسول اللہ کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔